आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड जिन टॉपिक्स पर वीडियो बना चुके हैं उनमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन और उसके बाद जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके जो इस्लामिक प्रोविजंस थे हमने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए थे। पहला 1956 में आया था, फिर वो चल नहीं पाया और उसके बाद 1962 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे पास। फिर 1973 में तीसरा आया था। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इस्लामिक प्रोविजंस के ऊपर भी हमारा टॉपिक है। तो उसके ऊपर हम अगली जो वीडियो है उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहली पॉइंट जो है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद थी कि सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी इसको जो है वो एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह की ही हाकमियत है, दुनिया के ऊपर भी अल्लाह की हाकमियत है, तो इसी तरह हमारे मुल्क के ऊपर भी अल्लाह की हाकमियत है। और अल्लाह ताला ने ही कुछ लोगों को जो है वो चूज़ किया है एज अ सेक्रेट ट्रस्ट। उन्हें एक काम उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें सौंपा है कि आपने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करनी है, और उन्होंने इस मुल्क के ऊपर अल्लाह के अहकामात के तहत हुकूमत करनी है। तो सॉवरेनिटी ऑफ अलमाइटी अल्लाह का ये मतलब है। तो ये पॉइंट पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, और ये उसका मतलब ये है कि अल्लाह की ही हाकमियत है, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान है उनको अल्लाह ताला ने ये एक टास्क दिया है कि वो जस्टिस के साथ अल्लाह के अहकामात के तहत जो है वो मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करें। इस्लामिक रिपब्लिक 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना था। मतलब पाकिस्तान का जो नाम दिया गया पाकिस्तान को, ये कहा गया कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दिया गया था, मतलब जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद इसका जो नाम है फिर चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दूसरी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थी इस्लामिक प्रोविज़न, ये थी कि जो है पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। पहले रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था, लेकिन बाद में क्योंकि पब्लिक का प्रोटेस्ट हुआ, पब्लिक से ये जो है रिएक्शन आया कि पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लाम का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, तो इस वजह से फिर नाम को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया। ये पॉइंट सेम मुस्लिम हेड ऑफ़ द स्टेट, क्योंकि जो है वो मुल्क का जो सरबराह होगा, हेड होगा, वो प्रेसिडेंट होता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया था कि जो मुस्लिम सदर होगा मुल्क का, वो मुस्लिम होना ज़रूरी है, कोई भी नॉन मुस्लिम मुल्क का हेड नहीं बन सकता। और ये एक प्रेसिडेंशियल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन था। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हुकूमत बनी थी इस मुल्क के अंदर, उसमें वज़ीर आज़म शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म का ओहदा था ही नहीं। आजकल हमारे यहाँ वज़ीर आज़म भी होता है, सदर भी होता है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिर्फ सदर का ओहदा मौजूद हो और वही पावरफुल हो, उसे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मौजूद हो और वो पावरफुल हो तो उसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन अभी ये हमारी बहस नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि मुस्लिम हेड ऑफ़ द स्टेट ये एक प्रोविज़न, इस्लामिक प्रोविज़न शामिल था इसमें, कि 1956 में भी यही प्रोविज़न था कि मुस्लिम हेड होगा, कोई भी नॉन मुस्लिम हमारे मुल्क का सदर 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बन सकता था। सुप्रीमेसी ऑफ द इस्लामिक लॉ, अब जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो उनको इस्लाम के तहत करना है। जो 1962 में जो लॉज मौजूद थे उनको इस्लाम के तहत करना है, या फिर जो नए लॉज जो हैं वो पास कराए जाएंगे वो भी क्या होंगे, उनका भी इस्लाम के तहत होना ज़रूरी है, कुरान और सुन्ना के तहत उनका होना ज़रूरी है। तो ये भी एक इस्लामिक प्रोविज़न था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सुप्रीमेसी ऑफ द इस्लामिक लॉज। ठीक है।
اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی. ہمارا ملک اس آئیڈیالوجی کے اوپر آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر بنا تھا کہ جو ہے وہ اسلام کے تحت چلایا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب اگر ملک اسلام کے تحت چلایا جائے گا تو یہاں پر ہم ایک اسلامک سوسائٹی بنائیں گے, اسلامی معاشرہ بنائیں گے, جس میں پروسٹیٹیوشن ہو گیا, گیمبلنگ, ڈرنکنگ, یوزری, مطلب کہ جتنی بھی چیزیں, ملاوٹ ہو گئی, زنا ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نشہ ہو گیا, شراب ہو گیا, یہ جتنی بھی چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں, اسلام کے عقائد کے خلاف ہیں, ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا اور اسلامک سوسائٹی بنائی جائے گی جس میں یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہوں گی. تو اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا جو اسلام کے تحت زندگی گزارنے میں آسانی پیدا کرے. تو اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی, کہ ہمارے ملک کو ایک اسلامک سوسائٹی بنایا جائے گا تاکہ ہم اسلام کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں. بلڈنگ آف اے پروگریسو ویلفیئر اسٹیٹ. The constitution made a vow to make Pakistan a progressive welfare state. جو ہے پاکستان کو ایک جو ہے وہ اس ویلفیئر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو حقوق ملتے ہیں, ان کو آپ فوڈ فراہم کرتے ہیں, اگر کوئی غریب ہے تو اسے کھانا مہیا کرنا اس حکومت کا کام ہوتا ہے. آپ شیلٹر دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں. جس طرح اگر ہم عمران خان کی حکومت کی ایگزامپل لیں تو انہوں نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا نام لیا کہ پاکستان کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے لنگر خانے بنائے تھے, انہوں نے ایک شیلٹر ہومز بنائے تھے جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جن کو گھر نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ اسلامک پروویژن شامل تھی کہ بلڈنگ اے پروگریسو ویلفیئر سوسائٹی, جہاں پر فلاحی ریاست بنایا جائے گا ہمارے ملک کو. سیف گارڈ آف مائنورٹیز. اب اسلام کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی مائنورٹیز کسے کہتے ہیں, آپ کے اندر جس مذہب کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے وہ میجورٹی کہلاتے ہیں, اور جس دوسرے جو کم لوگ ہوں گے جو دوسرے مذہب سے ان کا تعلق ہوگا لیکن ان کی جو ہے وہ تعداد کم ہوگی. جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں مسلمان زیادہ ہیں تو وہ میجورٹی کہلاتے ہیں. مائنورٹی میں کیا ہیں, کرسچنس آ گئے, ہندوز آ گئے, سکھ آ گئے, یہ مائنورٹی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ جو سیف گارڈ کیا جائے گا مائنورٹیز کے رائٹس کو, ان کو حقوق دیے جائیں گے کہ وہ اپنی ریلیجیس لبرٹی, مطلب کہ اپنے مذہب کو آسانی سے فالو کر سکے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ جا کے کسی کا مندر توڑ دے, کسی کا چرچ توڑ دے, کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے وہ بس مطلب کہ مذہب کے نام پر ان کے لیے مشکلات کو کھڑا کرے. نہ تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ ہمارے مذہب کے اگینسٹ جائیں, نہ تو ہمیں حق ہے کہ ہم ان کو بغیر کسی وجہ کے کوئی جھوٹا الزام لگا کر ان کو تکلیف پہنچائیں. ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر جو ہے وہ صحیح طرح سے عمل کر سکیں اور اپنی زندگی اپنے مذہب کے اوپر زندگی گزار سکیں. تو یہ بھی ایک اسلامک پروویژن تھا کہ سیف گارڈ آف مائنورٹیز کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ اسلام کے تحت جو ہے ان کے حقوق دیے جائیں گے. سیف گارڈ آف اسلامک انسٹیٹیوشن. اب اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں جس طرح زکوٰۃ ہوگی, اوقاف ہو گیا, مساجد, یہ اسلام کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہماری گورنمنٹ خود ان کی دیکھ بھال کرے گی. مساجد کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جو پہلی گورنمنٹس ہوتی تھی 1960s 70s کے اندر, مساجد کے اندر امام رکھے گئے تھے, ان کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی تھی. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام مسجد کا ہوتا ہے, اس کی تنخواہ ہوتی ہے, اس کو گھر بھی دیا جاتا ہے. تو پہلے یہ گورنمنٹ کام کرتی تھی کہ جو امام رکھے جاتے تھے مسجد کے, ان کی سیلری گورنمنٹ کی طرف سے آتی تھی. تو اس طرح, اور زکوٰۃ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری جو بینکس ہیں ان سے آٹومیٹیکلی کٹ ہو جاتی ہے. ایک سال کے اندر زکوٰۃ کے پیسے اگر آپ رکھتے ہیں, آپ کے پیسے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں ایک سال سے, تو زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پیسوں میں سے خود بخود کٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ملک کی ذمہ واری تھی اس آئین کے تحت کہ جو اسلام کے جو اس طرح کے انسٹیٹیوشنس ہیں, عقائد ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے ان کو بھی سیف گارڈ ہمارے ملک نے کرنا ہے اور ان کو پروموٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ہم نے مسجد کے پیش امام کو سیلری دے دی نا, اس کو گھر دے دیا مسجد کے ساتھ میں رہنے کے لیے, تو ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ایک کیریئر بنا دیا ہم نے کہ کوئی لڑکا اگر مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اگر مسجد کا پیش امام بنے گا تو اس کو کیا ہوگا, اس کو گھر بھی ملے گا, اس کو سیلری بھی ملے گی. تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ آئین کا حصہ اس کو بنایا گیا تھا, اسلامک پروویژن یہ رکھا گیا تھا کہ سیف گارڈ آف جو ہے وہ اسلامک انسٹیٹیوشنز بھی ہم کریں گے.
اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی. یہ مطلب یہ اس طرح کی چیز ہے کہ ایک اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا کہ اسلام کے جس طرح دنیا بڑھ رہی ہے نا، آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب دیکھیں اگر ہم 10 سال پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یہ چیزیں نہیں تھی. ہمارے یہاں گوگل بھی نہیں تھا. کافی ٹائم پہلے آپ نے بحث سنا ہوگا کہ انٹرنیٹ استعمال کرنا حرام ہے یا حلال ہے. اس طرح کی ٹیکنالوجی جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے تو ٹیکنالوجی میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہمیں کافی جو ہے وہ کنفیوژنس ہمارے مائنڈس میں کریٹ ہو جاتی ہیں، پیدا کی جاتی ہیں، اور کچھ ہمارے ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جس کا کام یہ تھا کہ جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ان کو حل کرے گا کون؟ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. تو اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کیا گیا. اسلامک پروویژن رکھا گیا ہمارے آئین کے اندر کہ ہم اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے جس کا کام یہ ہوگا کہ جو نئے نئے مسائل دنیا کی ترقی سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو سمجھنے میں، ان کو حل کرنے میں ہماری اسلام کے مطابق یہ جو ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل. ایڈوائزری کاؤنسل کا کام یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی نئے آئین بنتے ہیں، نئے قوانین بنتے ہیں، تو ان قوانین کو کون بناتا ہے؟ ہماری اسمبلیز، نیشنل اسمبلیز، سینٹ، ٹھیک ہے، یا پھر پروونشل اسمبلیز بناتی ہیں ان قوانین کو. تو ایک ایڈوائزری کاؤنسل رکھی گئی کہ ایسے قوانین جو بنائے جائیں گے، نئے بنائے جائیں گے، تو وہ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہوگی، جو اسلامی ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی، وہ کیا کرے گی؟ اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہوگی، وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ جو بھی نئے قوانین بنائے جائیں گے ان کو دیکھے گی کہ یہ اسلام کے اگینسٹ تو نہیں ہے. تو وہ صدر کو، اور جو یہ لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں ہماری، نیشنل اسمبلی ہو گئی، سینٹ ہو گیا، تو ان کے اندر جو بلس آئیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ قوانین اسلام کے اگینسٹ ہیں تو ان کو پاس ہی نہ کیا جائے، ان قوانین کو بنایا ہی نہ جائے. تو اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی گئی جو کہ مشورے دے گی کن کو؟ لیجسلیٹو اسمبلیز میں، نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں جو ہمارے ممبرس ہیں یا جو قانون بناتے ہیں ان کو مشورے دے گی کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے، تاکہ ہم اس طرح کے جو ہے وہ قوانین بنا سکیں. So this was all about the Islamic provisions of the 1962 Constitution in Pakistan. اب آنے والی ویڈیو کے اندر ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور اس کے اوپر سوالات بھی کافی آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلفس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.